بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ میں نے کوئی بھی ایسا بندہ نہیں دیکھا جو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کلام کرنے میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ مشابہت رکھتا ہو، وہ حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہی ہیں۔ یعنی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ حضرت فاطمہ کی جو مشابہت تھی، وہ بات کرنے میں وہی مشابہت، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام جس طرح بیٹھا کرتے تھے ویسے وہ بیٹھتی ہیں، اٹھنے میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ مشابہت۔ بہرحال حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جب ہمارے یہاں گھر میں آتی، آپ علیہ الصلاۃ والسلام اسے جیسے ہی دیکھا کرتے تھے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام اسے مرحبا کہتے، اور مرحبا کہنے کے بعد آپ علیہ الصلاۃ والسلام حضرت فاطمہ کے لیے کھڑے ہو جاتے۔ کھڑے ہونے کے بعد جب وہ قریب آتی تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام انہیں بوسہ بھی دیا کرتے تھے، اور اس کے بعد ہاتھ پکڑ کر اپنی جگہ پر بٹھایا کرتے تھے۔ یہ ایک بڑی محبت کی نشانی ہے۔ اور اسی طرح فرماتی ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ کے گھر میں تشریف لے جاتے تو حضرت فاطمہ بھی اسی طرح مرحبا کہتی، اور اسی طرح آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے آگے آ کر ملتی، بوسہ دیتی، اپنی جگہ پر بٹھایا کرتی تھی۔ تو یہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا حضرت فاطمہ کے ساتھ محبت کرنا، اور حضرت فاطمہ کا آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ محبت کرنا، یہ ایک بیٹی اور والد کی بھی محبت ہے، اور ایک امت کے لیے بھی سبق ہے کہ بیٹیوں کو بس لاوارث نہ سمجھا جائے، کہ اگر کسی کے ہاں بیٹی پیدا ہو جاتی ہے تو لوگ جو ہے کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں تو بیٹی پیدا ہوئی، ہم کیا خوشی کریں بھائی، ہم کس چیز کی مٹھائی کھلائیں، ہم جو ہے کیا عقیقہ کریں۔ تو بھائی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی سے جو اتنی زیادہ محبت کر رہے ہیں تو یہ بیٹی ایک نعمت ہے، اس وجہ سے تو کر رہے ہیں۔ اگر نہ ہوتی تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام بھلا اپنی بیٹی سے کیسے محبت کر سکتے ہیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ ایک مرتبہ اسی طرح حضرت فاطمہ ہمارے گھر میں تشریف لائیں، اور اس وقت آپ علیہ الصلاۃ والسلام بیمار تھے۔ حضرت فاطمہ جیسے آئی، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے مرحبا کہا، بوسہ دیا اور اپنے پاس بٹھا لیا۔ تو فرماتے ہیں کہ حضرت فاطمہ کے کان میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے کوئی بات کی، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا رونے لگ گئی۔ حضرت عائشہ فرماتی کہ کچھ دیر کے بعد پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے دوبارہ آپ کے کان میں بات کی، اور اس کے بعد پھر وہ ہنسنے لگ گئی۔ حضرت عائشہ فرماتی کہ میں نے عورتوں سے کہا کہ میں تو حضرت فاطمہ کو باقی عورتوں سے بڑی فضیلت والی سمجھتی تھی، لیکن یہ بھی تو ایک عام عورتوں کی طرح ہے کہ کبھی جو ہے نا پہلے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے جب کوئی بات کی تو اس وقت رو رہی تھی، اور پھر جب دوبارہ بات کی تو پھر جو ایک دم ہنسنے لگ گئی، تو یہ بھی تو ایک عام عورتوں کی طرح ہے، لیکن میں تو اس سے بڑی فضیلت والی سمجھا کرتی تھی۔ تو بہرحال حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میں نے حضرت فاطمہ سے پوچھا کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا، کہ آپ نے جو ہے نا پہلے آپ رو رہی تھی پھر آپ ہنسنے لگ گئی۔ تو حضرت فاطمہ نے فرمایا کہ اگر میں نے یہ آپ کو راز بتا دیا تو میں راز فاش کرنے والے ہو جاؤں گی، میں یہ راز آپ کو نہیں بتا سکتی۔ بہرحال آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا وصال ہوا۔ اس کے بعد حضرت فاطمہ نے حضرت عائشہ کو یہ بتایا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے کان میں پہلی مرتبہ بات کی تھی، اس وقت یہ فرمایا تھا کہ میرا وصال ہونے والا ہے، میں اس دنیا سے جانے والا ہوں، تو اس وجہ سے مجھے رونا آ گیا، اس وجہ سے میں رو رہی تھی۔ اور آپ نے جب دوبارہ مجھے بات بتائی اور اس میں آپ نے یہ فرمایا، کہا کہ میرے بعد سب سے پہلے جو مجھ سے ملاقات کرے گا، یعنی سب سے پہلے جس کا وصال ہوگا وہ آپ ہوں گی، اس وجہ سے فرمایا کہ مجھے ہنسی آ گئی، اور میں اس وجہ سے خوش ہو رہی تھی کہ، اور وہی ہوا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے وصال کے بعد 6 مہینے کے بعد حضرت فاطمہ کا بھی وصال ہو گیا، وہ بھی اس دنیا سے چلی گئی۔ تو یہ ایک محبت کا اظہار اپنی بیٹی کے ساتھ کرنا، اپنی بیٹی کے لیے کھڑے ہو جانا، اور اپنی بیٹی کو بوسہ دینا، اپنی بیٹی کو اپنی جگہ پر بٹھانا، یہ ایک محبتیں اس لیے دکھائی جائیں، اور اس لیے جو نہیں امت کے لیے ایک سبق تھا کہ بیٹیوں کو کم تر نہ سمجھا جائے، بیٹیوں کو ویسے عام نہ سمجھا جائے۔ بیٹیاں بھی اللہ کی طرف سے ایک خاص نعمتیں ہوتی ہیں۔ جس طرح آپ اپنے اولاد بیٹوں کے ساتھ محبت کرتے ہیں، جس طرح آپ اپنے بیٹوں کو بڑی عزت سے نوازتے ہیں، بڑا ان کا احترام کرتے ہیں، بڑا ان کے ساتھ
ادب کے ساتھ پیش آتے ہیں، اور دنیا کی جتنی آپ کو طاقت ہوتی طاقت مطابق آپ اپنے بیٹوں کو نعمتوں سے نوازتے ہیں، انہیں آپ ان کی جو ضروریات ہوتی آپ ان کی ضرورتیں پوری کرتے ہیں، تو ویسے آپ کو چاہیے کہ آپ اپنی بیٹیوں کے ساتھ بھی ویسے ہی محبت کریں، ویسے ان کی بھی ضروریات پورے کریں، ان کے ساتھ بھی ادب اور احترام والا ہونا چاہیے۔ حالانکہ اگر تھوڑا سا غور کیا جائے بیٹے اور بیٹی کی محبت میں، تو ہمیشہ اور ہر جگہ یہی نظر آیا ہے کہ بیٹا بھی محبت کرتا ہے، لیکن جو بیٹی کی محبت ہوتی ہے وہ بیٹے سے کئی گنا بڑھ کر ہوتی ہے۔ بہت ساری ایسی چیزوں میں بہت سارے مشاہدے کیے گئے، لیکن جہاں پر بھی بیٹی کی محبت دیکھی گئی، بیٹی کی محبت بیٹے سے بڑھ کر کئی گنا زیادہ ہوتی ہے۔ اسی لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کے مطابق اللہ تعالیٰ جسے بھی بیٹی سے نوازے تو اس کو خوش ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بیٹی جیسی نعمت سے نوازا ہے۔ اسی لیے اس پر افسردہ ہونا یا اس پر غم منانا، اپنا منہ خراب کر لینا، یا گھر والوں کو کہنا کہ یہ جو ہے نا بس آ گئی، یہ آفت آ گئی، تو اس طرح معاذ اللہ نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ رب العزت نے جو بھی نعمت دے دی، اللہ رب العزت کی نعمتوں پر جب آپ راضی ہوں گے، جب آپ شکرانہ ادا کریں گے، تو اللہ رب العزت آپ کو بیٹوں کی نعمتوں سے بھی ضرور نوازیں گے۔